بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ ایک عورت جتنی محبت اپنے شوہر سے کر سکتی ہے، شوہر بدلے میں کبھی بھی اتنی محبت عورت کو نہیں دے پاتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری شادی 10ویں کلاس میں ہی ہو گئی تھی۔ میں ان دنوں 10ویں میں پڑھتی تھی جب میرے شوہر انیل احمد نے مجھے پسند کر لیا۔ انیل ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اسی وجہ سے اماں ابا نے بھی میرا رشتہ فوراً ہی ان کے ساتھ کر دیا۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ انیل مجھے خوش رکھ پائیں گے یا نہیں، بس سب نے انیل کی دولت دیکھی اور مجھے ان کے ساتھ بہا دیا۔ میں جتنا بھی احتجاج کرتی، سب کو روکتی، منع کرتی، کسی نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میں بہت دکھی بھی ہوئی تھی جب مجھے رخصت کر کے انیل کے گھر پہنچایا گیا۔ انیل نے اپنے چہرے پر یوں فاتحانہ مسکراہٹ سجا رکھی تھی جیسے مجھے میری مرضی کے خلاف حاصل کر کے انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ میری تو حالت رو رو کر ہی بری تھی۔ میں کبھی بھی اتنے بڑے شخص کے ساتھ شادی کے بندھن میں نہیں بندھنا چاہتی تھی۔ ان دنوں انیل 30 سال کے ہوں گے جبکہ میری عمر بمشکل 17 سال تھی۔ مجھے اس بندھن سے بہت تکلیف ہوئی تھی، پر میں خاموش ہو گئی تھی کہ اماں ابا کی عزت مانے تھیں۔ میں کبھی بھی ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ بہا کر انیل کے گھر آئی تو ساس نے 2-3 مہینے بعد ہی میری طرف اولاد کے لیے دیکھنا شروع کر دیا۔ ساس مجھ سے یوں اولاد کی فرمائش کرتی جیسے یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہو، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر سے نہ محبت کرتی تھی نہ مجھے اولاد چاہیے تھی، پر میری ساس مجھ سے یہی کہتی کہ میرے بیٹے نے تجھ سے مرضی کی شادی کی ہے، اب اولاد کے معاملے میں تو تم لوگوں کو میری ماننا پڑے گی۔ میں اپنی ساس کو حیران ہو کر دیکھا کرتی، کیونکہ میں نے آج سے پہلے ایسی خپتی عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ صبح شام ایک ہی رٹ لگائے رہتی۔ میں بھی ان سے ڈر کے مارے اللہ سے دعا مانگتی کہ وہ مجھے اولاد کی نعمت دے دے، کیونکہ اب شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد طلاق کا دھبا نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی اماں سے بھی کہا کہ وہ میرے لیے اولاد کی دعا کریں۔ بولیں کہ بیٹی تو بالکل بھی فکر نہ کر، ابھی تو کم عمر ہے، تیری عمر میں تو میں شادی کے مفہوم سے ہی واقف نہ تھی۔ یہ تو تیرے ابا نے تیری شادی دولت کی وجہ سے جان بوجھ کر پہلے ہی کر دی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بیٹی کی شادی اتنی کم عمری میں کر دی جائے۔ میں بہت روتی تھی۔ ایک دن اماں مجھ سے کہنے لگیں، میں تم کو ایک وظیفہ دوں گی جسے پڑھنے سے تم جلد ہی امید سے ہو جاؤ گی۔ ہاں مگر ایک بات کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو پاک صاف اور صاف ستھرا رکھنا، کوئی بھی بدی کا کام نہ کرنا جس سے خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہوں۔ میں نے اماں کی بات پر ہاں میں سر ہلایا اور کہہ دیا کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ اگلے دن میں واپس اپنے سسرال آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اب اماں اولاد کی ضد کرنے لگی ہیں، تم بھی کوئی کوشش کرو کہ ہم اولاد کی نعمت سے نوازے جائیں، ورنہ اماں جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران تھی۔ شادی کے 2 مہینے پہلے والے عشق کا بھوت ان کے سر سے اتر چکا تھا۔ اب انہیں صرف اور صرف مجھ سے اولاد کی طلب تھی، کیونکہ میں ان کے لیے ایک کھلونے کی طرح تھی۔ میرے ماں باپ بھی غریب تھے، وہ مجھے کچھ بھی کہہ کر ڈرا دھمکا سکتے تھے، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ابھی ہماری شادی کو صرف 5 مہینے ہی گزرے تھے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اب اکثر وقت میں تنہائی میں گزارنے لگی، کیونکہ جب بھی میں اپنی ساس اور سسر کے ساتھ بیٹھتی یا پھر باہر سے کوئی بھی آ جاتا جسے ہم مہمان کا درجہ دیتے، میری ساس ان کے سامنے بچے کا قصہ چھیڑ دیتی اور کہتی میں تو اولاد دیکھنے کی حسرت میں اس دنیا سے ہی چلی جاؤں گی۔ خدا جانے میری بہو مجھے کب یہ خوشخبری سنائے گی اور میں سکھ کا سانس لوں گی۔ میری ساس کی باتیں سن کر سبھی لوگ ان سے ہمدردی کرنے لگ جاتے، حالانکہ ہمدردی والی کوئی بات ان میں نہ تھی۔ میں بھی اپنی ساس کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ پریشانی نے مجھے سب سے الگ تھلگ کر دیا تھا۔ اس گھر میں چھت کا منظر بہت خوبصورت ہوتا تھا۔ ہمارا چھت بھی الگ تھا، آس پاس کوئی اور گھر نہیں تھا، سو میرے شوہر کو میرے چھت پر جانے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔
اب اکثر ہی میں تنہائی میں چھت پر چلی جاتی، گھنٹوں وہاں بیٹھی، آسمان کو تکتی رہتی، اللہ سے دعا کرتی کہ وہ میرے دل کی دنیا بدل دے، یا تو میرے دل سے اولاد کی اور شوہر کی محبت نکال دے، تو یا مجھے اولاد سے نواز دے۔ میری یہ دعائیں کسی کام نہ آتیں، ہر روز نا امیدی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں چھت پر بیٹھی اپنے من پسند منظر سے محظوظ ہو رہی تھی کہ مجھے سیڑھیوں سے کسی شور کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گئی تھی، میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہاں میری ساس کھڑی تھیں۔ میں نے دیکھا وہ بہت غصے میں لگ رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی کہ آخر ان کو اتنا غصہ کس بات کا ہے۔ وہ میرے پیچھے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں بھی ان کی نظروں کے تعاقب میں اپنے پیچھے مڑی، دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پر ساس کا غصہ عروج پر تھا، جیسے ان کو میری کوئی بات سخت بری لگی ہو۔ میں فوراً ہی چھت سے اتر کر نیچے آ گئی، پر میری ساس نے منہ بنا رکھا تھا، وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھیں۔ میں ان سے کوئی بات پوچھنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ میری کسی بات کا جواب نہ دیتیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے چھت پر بیٹھنے سے وہ بہت زیادہ خفا ہوئی ہیں، پر اس کی وجہ کیا تھی یہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس سے پہلے بھی تو میں چھت پر رہی تھی، کتنی بار میں کئی راتوں کو چھت پر بیٹھ کر چاند کا منظر تکتی رہتی۔ میری ساس نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا تھا، پر آج ان کا رد عمل مختلف تھا۔ میں ان سے پوچھتی رہ گئی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میں نے شام کا کھانا بھی بنایا۔ ان سے اس وقت بھی پوچھا، ماں جی آپ کتنی روٹی کھائیں گی، پر ماں جی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ یوں میں اداس ہو گئی، اپنے کاموں میں مصروف۔ میں اس بات کو بھول ہی گئی تھی، پر میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ میری ساس بے صبری سے کسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بار بار دروازے کی طرف جاتیں اور اندر واپس آ جاتیں۔ میں ان کو دیکھتی تو سوچتی، آخر آج کس بات کا اتنا انتظار ہے؟ 7 بجے انیل کے آنے کا وقت ہوتا تھا۔ 7 بجتے ہی میری ساس کی نظریں پھر سے دروازے پر تھیں۔ بالآخر دروازے پر دستک ہوئی، ساس نے دروازہ کھولا تو سامنے انیل کھڑے تھے۔ انیل کو دیکھتے ہی میری ساس کی زبان چلنے لگی، بیٹا یہ تم کس نحوست کو گھر میں لے آئے ہو؟ ساس اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولیں، اب کیا ہوا اماں؟ انیل جو اتنے تھکے ہارے دفتر سے آئے تھے بہت پریشان لگ رہے تھے، کیونکہ ان کی ماں نے آتے ہی گھر میں رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ انیل اماں سے پوچھنے لگے کہ آپ رو کیوں رہی ہیں، پر اماں کچھ نہیں بتا رہی تھیں، وہ بس روئی جا رہی تھیں۔ ان کا اتنا زیادہ رونا دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگا۔ یا اللہ، اللہ خیر کرے، لگتا ہے اماں جی میرے بارے میں انیل سے کچھ کہنے ہی لگی ہیں۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ صحیح رونا پیٹنا بچانے کے بعد اماں نے جو بات اپنے منہ سے نکالی وہ سن کر انیل بھی غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ اماں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولیں، ارے میں نے کبھی اس لڑکی پر کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک نہیں لگائی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ شریف ماں باپ کی اولاد ہے، مگر یہ تو بڑی ہی عجیب عورت نکلی۔ اس نے تمہارے مان کو بھی بھلا دیا اور یہ چھت پر وہ سب کچھ کر رہی تھی جو تم اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ انیل اماں کی باتیں سن کر حیران تھے۔ اماں اس نے کیا کیا ہے؟ چھت تو الگ ہے، چھت کے ساتھ کوئی گھر بھی نہیں جڑا ہوا، پھر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ انیل نے اماں سے دوبارہ سوال کیا۔ ارے میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں، جب میں اوپر چھت پر گئی تو اس کے بالکل پیچھے ایک نوجوان جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ اس کے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا۔ یوں کہوں کہ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ سن کر انیل غصے سے لال ہو گئے۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگے اور بولے، بتا کون تھا وہ؟ میں تیری جان لے لوں گا، اگر مجھ سے جھوٹ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انیل کی باتیں میرا دل دہلا رہی تھیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ مجھ پر شک نہیں کریں، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ چھت پر کون جا سکتا ہے؟ اگر اماں نے اس شخص کو دیکھا جو میرے ساتھ تھا تو آخر آپ نے اسے کیا واپس نیچے جاتے نہیں دیکھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے چھت پر ملنے کے لیے آئے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو؟ میں اپنی شوہر اور ساس کی باتیں سن کر اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، پر
میرے ساس اور شوہر کچھ بھی بولنے تو نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ میرے شوہر نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ بول کون تھا وہ؟ میرے شوہر بھی مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ میں انیل کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں اکیلی وہاں پر جاتی ہوں، بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی ہوں۔ آج تو موسم اچھا تھا، بارش کا سماں ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں اوپر بیٹھی تھی۔ آپ آس پڑوس میں کسی سے بھی پوچھ لیں، اگر کسی نے اس گھر میں آتے جاتے کسی کو دیکھا ہو تو وہ آ کر آپ کو بتا دے۔ اماں کو وہم بھی تو ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے بھی تو میں چھت پر ہی جاتی رہی ہوں۔ آپ بھلے نیچے والے گھر کے دروازے کو تالا لگا کر جایا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ارے تیرے جیسی عورتیں تالے سے بھی نہیں سنبھلتی، جنہیں غیر مردوں سے بات کرنے کی لت لگ جائے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتی۔ انیل کے منہ سے اتنی زہریلی باتیں سن کر میرا دل مارے غم کے رو رہا تھا، پر وہ رحم کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھے۔ بالآخر جب میں نے کچھ نہیں بتایا تو وہ دروازے کو زور سے بند کر کے باہر چلے گئے، جبکہ میں وہیں پر روتی رہ گئی۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دروازہ تو خود میرے شوہر نے بند کیا تھا، تو اگر دروازہ انہوں نے بند کر دیا پھر انہوں نے ہی باہر سے تالا بھی لگایا، دروازہ بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اٹھ کر دروازے کے پاس آ گئی۔ دروازے پر دستک پھر بھی ہو رہی تھی۔ میں حیران کھڑی تھی۔ انیل، آپ کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ دروازہ آپ نے خود ہی بند کیا ہے۔ میں نے تو نہیں بند کیا، باہر سے آواز سنائی تھی، پر وہ آواز کسی اور شخص کی تھی۔ آواز بالکل مختلف تھی، مگر دستک بھی مسلسل ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ کون ہے۔ یہ کوئی اجنبی آواز تھی جو مجھے سنائی دے رہی تھی، پر میں اس شخص کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں ابھی دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی کہ ایک بار پھر دروازہ زور سے کھلا اور انیل غصے سے لال پیلے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر غیظ و غضب تھا۔ میں ابھی تم کو یہاں چھوڑ کر گیا ہوں، لیکن پھر بھی تم کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ ارے بھائی، تم باز نہیں آ سکتی؟ تم جیسی لڑکیاں جن کی شادی کم عمر میں مجھ جیسے بڑے شخص کے ساتھ کر دی جائے تو ظاہر ہے وہ اپنے ارمان اسی طرح ہم عمر لڑکوں کے ساتھ پورے کرتی ہیں۔ بتاؤ وہ کون ہے؟ انیل نے ایک بار پھر میری گردن دبوچ لی، جبکہ میں ان کو یہ نہیں بتا پا رہی تھی کہ وہ کون تھا، اور اگر تھا بھی تو انیل خود بھی تو اسے دیکھ سکتے تھے۔ یہ عجیب تماشا تھا، وہ مجھے ہی کب سے مارے اور ذلیل کیے جا رہے تھے۔ میں نے انیل کو غصے سے دیکھا اور ایک بار ہمت کر کے ان سے کہہ ہی دیا، انیل، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے تو کیا آپ اندھے ہیں؟ جب آپ نے میری آواز سنی ہے آپ کو یہ بھی پتہ لگانا چاہیے کہ میں بات کس سے کر رہی ہوں، کیونکہ کوئی ہوگا تو بات کروں گی۔ پھر آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی سے بات کی؟ میں نے اس شخص کو دیکھا اور آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، جبکہ گھر کے سبھی دروازے سختی سے بند کر دیے جاتے ہیں اور بھی کسی کے آنے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر انیل سوچ میں پڑ گئے۔ مجھے کیا پتا کہ تم کس چالاکی سے اس گھر میں اسے بلاتی ہو۔ ارے بھائی، کچھ تو تم نے کیا ہی ہوگا، ورنہ میری ماں بلا وجہ کسی پر الزام نہیں لگاتی۔ انیل کی باتیں سن کر میرا دل پھر سے عجیب سا ہونے لگا۔ انیل، اگر آپ کی اماں نے کوئی بات کر دی تو کیا اب آپ بھی مجھ پر شک کرنے لگیں گے؟ انہوں نے بھی وہی کیا جو آپ نے کیا، وہ بھی وہم کی بنیاد پر مجھ سے لڑ رہی تھیں، اور آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ کیا مجھے عزت کی زندگی جینے کا کوئی حق نہیں؟ میں نے انیل سے پوچھا تو وہ مجھے اور آنکھیں دکھانے لگے۔ زیادہ فلسفی مت جھاڑ میرے سامنے، اگر تو نے کسی کو یہاں چھپا رکھا ہے تو میں اسے ابھی ڈھونڈ لوں گا۔ انیل یہ بات کر ہی رہے تھے کہ الماری سے ہلکی سی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے میرے کمرے کی الماری میں کوئی چھپ کر بیٹھا ہو۔ یہ دیکھ کر انیل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ انہوں نے فوراً سے الماری کا دروازہ کھولا اور اسے اندر دیکھنے لگے، مگر یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر انیل پاگل ہونے لگے اور میں بھی بہت پریشان تھی۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ہو کیا رہا تھا؟ میرا دل چاہا کہ میں خود کو ہی مار دوں، مگر انیل مجھے یہ سب بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں اگر گھر جانے کی بات کرتی تب بھی وہ منع کر دیتے۔ بالآخر میری ہمت جواب دے گئی۔ میں باہر کھانا کھانے کے لیے آئی۔ میری ساس اور شوہر
دونوں ہی میرے ساتھ ساتھ میز پر بیٹھ چکے تھے۔ آج ہم سب کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرا دل بہت بری طرح دکھایا گیا تھا، جبکہ انیل کی ماں نے مجھے بری طرح پھنسا دیا تھا اور انیل بھی مجھ پر تشدد کر چکے تھے، مگر ان کے چہروں پر احساس ندامت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ لوگ نہ ہی مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی اور بات کی، بس اپنی ہی راہ میں مگن تھے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات چیت بھی نہیں کی، جبکہ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں یہاں ایک پل نہیں رہوں گی، یہ رات گزر جائے، میں صبح انیل کو بتائے بغیر ہی گھر سے نکل جاؤں گی اور اپنے امی ابا کے گھر پہنچوں گی۔ اس کے بعد چاہے یہ لوگ جو مرضی کریں، مجھ سے معافیاں مانگیں یا میری طرف تحفے تحائف لے کر آئیں، میں دوبارہ ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ اگلے دن میں نے ایسا ہی کیا۔ صبح ہوئی تو ابھی انیل اور میری اماں جی سو رہی تھیں۔ میں نے سوچا یہی وقت ہے گھر سے نکلنے کا۔ گھر میں کوئی سونا چاندی تو تھا نہیں کہ میرے جانے کے بعد دروازہ کھول کر کوئی چور آ جاتا اور پورے گھر کو لوٹ کر چلا جاتا، اور ویسے بھی اس گھر میں دولت تو صرف نام ہی کی تھی۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی، پر کھانے کو جو آتا وہ تو کسی فقیر کے گھر سے بھی پرے ہوتا۔ ان لوگوں کی صرف دکھاوے ہی کی دولت تھی۔ اب میں پچھتانے لگی کہ ابا نے ان کو میرا رشتہ کیوں دیا تھا، وہ بھی محض ایسی دولت کی وجہ سے جو ان کی اپنی تھی بھی نہیں۔ بعض اوقات تو مجھے لگتا جیسے یہ لوگ کسی دوسرے کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں اور اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ میرے گھر میں نہ ہی کوئی نند تھی، نہ کوئی دیور اور نہ کوئی جٹھانی، میں بس اکیلی ہی رہتی تھی۔ تبھی مجھے ان باتوں پر شک بھی ہوتا کہ کوئی ماں بیٹا اس دنیا میں اکیلے کیسے ہو سکتے ہیں، آخر ان کا کوئی تو رشتہ دار بھی ہوگا۔ اگر رشتہ دار تھا تو پھر اس کو یہ اپنے گھر اور کاروبار کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے تھے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو تھی ہی، بلا کے شکی اور وہمی لوگ تھے۔ میں اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کرنے کے بعد اس گھر سے نکل گئی تھی۔ گھر میں تو چوکی دار تھا نہیں جو مجھے روکتا۔ میں تقریباً صبح کے 6 بجے اپنے گھر سے نکلی تھی۔ 6:30 بجے میں اسٹیشن پر پہنچ گئی جہاں سے میرے گھر کے لیے گاڑیاں جاتی تھیں۔ میرے پاس کل 500 روپے تھے جن کو میں نے سختی سے اپنے پلو میں باندھ رکھا تھا۔ ایک طرف کا کرایہ 250 روپے تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کرایہ دے کر باقی کھانے پینے کے لیے خرچ کر دوں گی اور گھر جا کر اماں ابا کو ساری حقیقت سناؤں گی۔ میرے اماں ابا میرے گھر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور رہتے تھے اور وہاں تک کے لیے گاڑی جاتی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس وقت تک انیل جاگ نہیں گئے، ورنہ وہ یہاں آ کر میرا برا حشر کر دیتے۔ یوں میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ میں اپنے اماں ابا کے گھر جانا چاہتی تھی، ایک پل بھی ان لوگوں کے ہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ ٹرین میں بیٹھتے ہی میرا سفر شروع ہو گیا تھا۔ میرا دل خوش اور مطمئن بھی تھا کہ میں اس جہنم کو چھوڑ آئی ہوں جہاں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 6 گھنٹے کے سفر کے بعد میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ اماں ابا مجھے لینے کے لیے مارکیٹ سے آ گئے تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں بہت سارا سامان بھی تھا۔ میرے گاؤں کے ہی کسی شخص نے ان کو اطلاع دی کہ آپ کی بیٹی ریلوے اسٹیشن پر ہے۔ تبھی سے اماں ابا مجھے آدھے راستے میں لینے آ گئے۔ ان کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ بازار سے کافی سارا سامان لے کر گھر جا رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے بہت خوشی بھی ہوئی۔ میں ان سے گلے لگ کر ملی۔ اماں مجھے اکیلا دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ ارے بیٹی، تیرا شوہر تجھ کو چھوڑنے نہیں آیا؟ ہم تو سوچتے تھے کہ وہ تمہیں ہمیشہ اپنی گاڑی پر ہی گھمایا کرے گا۔ اس کے پاس تو بہت روپیہ پیسہ ہے بیٹی۔ تو نے تو اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے، چہرہ بھی کمزور ہو گیا ہے۔ یہاں تھی تو کسی شہزادی کی طرح پالا تھا تجھے، کیا وہ تمہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتا؟ میری اماں نے مجھ سے پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اماں، کھانا پینا اور دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتا، میں نے روتے ہوئے کہا تو اماں ابا دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ کیا مطلب بیٹی، کیا تم وہاں خوش نہیں ہو؟ ابا نے سوال کیا۔ ابا، میں خوش تو ہوں پر وہ لوگ مجھے خوش رہنے نہیں دیتے۔ کیا مطلب بیٹی؟ پہیلیاں مت بھجواؤ، جو بات ہے وہ سیدھی طرح کہو۔ اماں نے فکر مندی سے کہا تو میں نے ان کو الف سے یہ تک ساری کہانی سنا دی اور بولی، اماں، شادی کے 3 مہینے بعد ہی میری ساس نے مجھے اولاد کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا اولاد پیدا کرنا میرے بخت میں ہے؟
میں جو کہوں گی، جو چاہوں گی، کون سا وہ ہو جائے گا؟ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، اب تو حد ہو گئی۔ میری ساس اور شوہر مجھ پر بہت زیادہ برا شک بھی کرنے لگے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میں کسی لڑکے سے چپ کے ملتی ہوں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم کو یہ بات کرنے کی؟ میں نے ان لوگوں کو اپنی بیٹی اس لیے تو نہ دی تھی کہ وہ تم پر ظلم کریں، تمہارا جینا حرام کر دیں۔ میں کل ہی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تمہارے سسرال والوں سے بات کروں گی۔ اگر وہ امیر ہیں تو اپنے گھر میں ہوں گے۔ انہوں نے تمہیں کس قدر چاہ سے بیاہ کر لایا تھا، اور اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا سلوک شروع کر دیا۔ اماں ابا دونوں ہی پریشان بیٹھے تھے اور میری حالت بھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ابا نے کچھ نہیں کہا، شاید کہ میری اس خبر سے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی، میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آج نہ جانے کیوں میرا دل بہت دنوں کے بعد آزاد محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے تو 6 مہینے میں نے عذاب میں ہی گزارے تھے۔ مجھے صبح اٹھنے پر ساس کی دھمکیوں کا کوئی ڈر نہ تھا، سو میں دیر تک رات کو جاگنے کا سوچ رہی تھی۔ شادی سے پہلے بھی میں رات کو دیر تک جاگا کرتی تھی، مجھے سوتے سوتے تقریباً 2 بج جایا کرتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ایک رسالہ پڑھنے لگی۔ وہ کمرہ جو شادی سے پہلے میرا تھا، شادی کے بعد بھی مجھ سے لیا نہیں گیا۔ میں جب بھی اماں ابا کے گھر آتی، میں اسی کمرے میں بیٹھتی، مجھے یہاں عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ خیر سے مجھے اسلامی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے رات بھر ایک کتاب پڑھنے کے لیے نکال کر رکھی اور چائے کا کپ بنا کر اپنی میز کے پاس رکھ دیا تھا۔ آج بڑے دنوں بعد میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ وہی دستک میرے دروازے پر ہونے لگی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ دروازہ کھولو، ایک گہری غراتی سی آواز دروازے کے باہر سے آئی۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ کون ہے۔ بالآخر دروازہ کھول دیا، کیونکہ گھر کے سبھی دروازے بند تھے۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، سو میں اپنے وہم سے لڑنے کی خاطر دروازہ کھول کر دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی نہیں ہے، تو مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی میری نظر سامنے پڑی تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سرخ رومال باندھا ہوا تھا اور یہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی جو ایک گال سے دوسری گال کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس آدمی کو دیکھ کر حیران تھی۔ میں اسے چور بھی نہیں کہہ سکتی تھی، وہ بہت ہی معزز انسان لگ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر بھروسہ کر سکتی ہو تو مجھے اندر آنے کا کہو۔ جی ضرور آئیے، میں نے کہا اور پھر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ میں عجیب سا محسوس کر رہی تھی، مجھے لگا جیسے یہ کوئی ابا کا جاننے والا ہے، مگر اس لمحے کو میں سمجھ نہیں سکی کہ میں نے اس شخص کو اندر آنے کے لیے کیوں کہہ دیا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لگا کہ جیسے یہ میری جان لینے آیا ہے۔ نہ جانے کون ہے۔ میں خود دروازے کی طرف کھڑی تھی، وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اسے یہیں چھوڑ کر دروازہ بند کروں اور باہر بھاگ جاؤں، پر ایسا کرنے سے کہیں اسے غصہ نہ آ جائے، میرے کمرے میں موجود ہر چیز کو وہ چیر پھاڑ نہ دے۔ خدا جانے کس مقصد کے لیے آیا ہے، پر رات کے اس وقت وہ میرے گھر پہنچا کیسے، میرے گھر کے اندر داخل کیسے ہوا؟ میں نے سوچا، اور اگر چور ڈاکو ہے تو اتنے معزز طریقے سے بات کیوں کر رہا ہے؟ چور تو کبھی دروازہ نہیں بجاتے۔ مختلف باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں کہ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ دیکھیں، میں آپ سے مختصر سی بات کرنے آیا ہوں، وہ آدمی بولا تو اس کی آواز کمرے میں یوں گونجی جیسے کوئی جل ترنگ بج رہے ہوں۔ جی بولیے، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ دیکھو لڑکی، میں تم سے سیدھی اور صاف بات کروں گا۔ تمہارے سسرال والے جہاں تم ان کو پیچھے چھوڑ کر آئی ہو، وہ تم کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ اتنے بھی سنگ دل یا پھر سنگین انسان نہیں ہیں کہ تمہیں بھول کر کسی دوسری لڑکی سے اپنا رشتہ جوڑ دیں۔ وہ تمہیں ہی اپنانا چاہتے ہیں، پر وہ عورت بہت شکی ہے، وہ تم سے اپنے بدلے لینا چاہتی ہے، لیکن اب اسے قدر آ گئی ہے۔
وہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے کہ تم پریشان ہو۔ میں نے ان لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ وہ آدمی بولا۔ میں غصے سے نیچے بیٹھ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے اس طرح آدھی رات کو آ کر سمجھائیں گے اور میں مان جاؤں گی؟ آپ ہیں کون؟ یقیناً آپ میری ساس کے ہی جاننے والے ہوں گے۔ میں ابھی جا کر ابا کو بتاتی ہوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے آدھی رات کو کسی کے گھر آ کر اس سے ایسی باتیں کرنے کا؟ میرا ایک خوف تو دور ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کوئی چور ڈاکو نہیں ہے۔ تبھی میں تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی، کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ پھر وہ آدمی دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ دیکھو، میں ان لوگوں کو نہیں جانتا۔ میرا مطلب ہے کہ میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں۔ بس مجھے تمہارے گھر کے حالات معلوم ہیں۔ حالات معلوم ہیں تو میں کیا کروں؟ تم ابھی میرا درد سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بہتر ہے کہ تم بھی میرے گھر سے چلے جاؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کہنے پر میں ان ظالم و شکی لوگوں سے صلح کر لوں گی تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے صرف اور صرف ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ میرا گھر بچ جائے۔ میرے اماں ابا میری پریشانی کی وجہ سے کہیں اس دنیا سے نہ چلے جائیں۔ ابھی تم میرے دکھ اور درد کو سمجھتے نہیں ہو، سو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ خدا کے لیے اپنی اس ہمدردی کو اپنے پاس رکھو۔ ان لوگوں سے جا کر کہہ دو کہ میں کبھی ان کے در پر واپس نہیں آؤں گی۔ دیکھو، میں تمہاری ساس کو نہیں جانتا، پر تم اس پر یقین نہیں کرتی نا۔ اب میں تمہیں تمہارے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے تمہیں اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ میں تو تمہیں جانتا ہوں پر تم مجھے نہیں جانتی۔ ہاں ہاں بتاؤ، تم ایسے کون سے پیر ولی ہو جو مجھے غیب کا علم بتا دو گے؟ میں نے غصے سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کرو؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ میں نے کہا۔ میں ایک اجنبی کے سامنے آنکھیں بند کروں تاکہ وہ کسی بھی بات کا فائدہ اٹھا سکے؟ میں نے غصے سے کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے بھائی، تم صرف آنکھیں بند کرو اور سوچو کہ تمہارے سامنے ایک بلی کھڑی ہے۔ یہ کس قسم کی بکواس ہے؟ میں آنکھیں نہیں بند کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھو، سامنے دیوار پر دیکھو، تم پر ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یہ کام تھوڑا آسان تھا، پھر میں تجسس بھی تو کر رہی تھی۔ میں نے فوراً دیوار کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ دیوار جو کچھ دیر پہلے سفید رنگ کی تھی، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس میں سے کچھ روشنی آر پار ہونے لگی اور مجھے دیوار کے باہر کا منظر نظر آنے لگا۔ میں نے دیکھا وہاں میری ساس اور شوہر بیٹھے بہت پریشان سے انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ میرا بھی وہاں عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ منظر پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ اس شخص کی طرف دیکھ کر بولی، تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ تمہیں ایک بات کا یقین تو آ ہی گیا ہوگا کہ میں نے جو کہا وہ سچ کہا۔ کہو تو کچھ اور منظر بھی دکھا دوں، تمہارے کمرے کو سانپوں سے بھر دوں؟ وہ مسکرا کر بولا، نہیں نہیں، ایسا مت کرو، مجھے بتا دو تم کون ہو؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ تم کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اس آدمی نے سختی سے کہا۔ دیکھو، میری پیشکش پر غور کرو، پہلے بھی میری وجہ سے تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو ان لڑائی جھگڑوں کو بڑھا بھی سکتا ہوں، کم بھی کر سکتا ہوں۔ تمہاری کیا پیشکش ہے اور تم مجھے میرے گھر والوں سے لڑانے کی کوشش کیوں کرتے تھے؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ مجھے وہ آدمی بہت عجیب لگ رہا تھا، اس سے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو، مختصر سی بات یہ ہے کہ میرے بچے کی ماں مر گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پالو، تم اس کی پرورش کرو، اور جب تک وہ تمہارے ساتھ رہے تم اس کو انسانوں کی دنیا کے بارے میں بتاؤ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اور انسانوں کی دنیا کی زبان بھی۔ میں اپنے بچے کو اپنی دنیا میں نہیں رکھنا چاہتا۔ آدمی کی بات سن کر میرا سر گھوم گیا۔ تمہارے بچے کی ماں مر گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تمہارے بچے کو کیوں پالوں؟ اس لیے کہ تمہارے شوہر کو تم پر یقین ہو جائے گا، وہ یہی سوچے گا کہ تم اپنا بچہ لے آئی ہو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بچہ پیدا کرتے وقت 9 مہینوں کا وقت درکار ہوتا ہے، اور تم چاہتے ہو میں اپنے شوہر کو تمہارا پہلے سے پیدا شدہ بچہ دکھا کر یہ کہوں کہ یہ میرا بچہ ہے؟ تمہارے خیال میں ہم سب پاگل ہیں؟ میری بات پر وہ ہنس پڑا۔ اگر میں یہ سب تمہیں دکھا سکتا ہوں، میں ان کو بھی بہت کچھ دکھا سکتا ہوں۔ میں ان کی طرف سے بھی تمہارا معاملہ صاف کر دوں گا، تمہارا گھر بس جائے گا
ان کو یہی لگے گا کہ یہ تمہارا اپنا بچہ ہے، میں ان کے دماغ بدل سکتا ہوں۔ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں، خدا کے لیے بتا دو تم کون ہو۔ اب مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ میں کون ہوں تو سنو۔ اس کی آواز غرانے لگی۔ میں ایک جنزاد ہوں، شاہی جنات ہوں میں۔ میرے بچے کی ماں مر گئی ہے، اسے پالنے والا کوئی نہیں۔ جنات کا پورا قبیلہ میرے خلاف ہے کیونکہ میں نے اپنی شادی انسانوں کی دنیا سے کی تھی۔ اب میرے پاس جو بچہ ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں مان رہا، اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو۔ میں تم کو جانتا ہوں، تم ایک شریف لڑکی ہو، میرے بچے کی تربیت بھی صحیح طریقے سے کر پاؤ گی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میرے کانوں میں جیسے کوئی پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا تھا۔ سخت پریشانی تھی، اس آدمی سے کیا کہوں؟ کہیں یہ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا؟ پر ایسا کچھ نہ ہوا، جیسا اس نے بولا ویسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اس کی اس پیشکش پر رضامندی کا اظہار کیا تو اگلے ہی دن میری ساس اور شوہر معافی مانگتے ہمارے پاؤں میں آ کر گر پڑے۔ اماں ابا سے منت کی کہ اسے ہمارے گھر جانے دیجیے، اس کے پاس ہمارا بچہ ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھی، جبکہ اماں ابا بھی ہکا پکا ان کو دیکھ رہے تھے۔ خیر، انہوں نے بہت گریہ وزاری کی۔ مجھے میرے اماں ابا نے ساس سسر کے ساتھ بھیج دیا۔ گھر جا کر دیکھا میری ساس نے میرے لیے بہت کچھ بنا رکھا تھا، کھانے کی کئی ڈھیروں چیزیں اور سامان بھی، جبکہ میرا کمرہ بھی سجایا گیا تھا، نئی چادریں، نئے پردے، نیا تکیہ۔ نہ جانے ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ اگلے دن ایک عورت خود ہی دائی کے روپ میں ہمارے گھر آئی اور بولی، تمہاری بہو کا آج بچہ پیدا ہوگا، تم لوگوں نے بے صبری سے کام لیا، یہ 8 مہینے سے امید سے تھی۔ ساس سسر نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، میرا شوہر تو خوشی سے نہال تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی کہ کیا ہوا۔ آنکھ کھلی تو میرے پہلو میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ لگ تو یہ 3 مہینے کا رہا تھا، پر شاہی جنات نے نہ جانے میرے گھر والوں پر کیا جادو کر دیا کہ سب اس بچے سے پیار کرنے لگے۔ 3 مہینے گزرے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا بچہ اب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی رہتا، مجھے چمکتی آنکھوں سے دیکھتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مزید 2 مہینے گزرے تو اس نے بولنا شروع کر دیا، اور جب وہ 2 سال کا ہوا، ایسا لگتا جیسے کہ میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے۔ اسے جو بھی دیکھتا حیران ہو جاتا۔ وہ اس قدر خوبصورت اور ذہین بچہ تھا کہ سب اسے رشک بھری نظروں سے دیکھتے۔ پھر میں واقعی امید سے ہو گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں نے اپنی اولاد کو جنم دیا۔ اس دن میرا پہلا بچہ، جس کا نام عاشر تھا، وہ گھر میں نظر نہیں آیا۔ وہ 10 سال کا لگتا تھا، جبکہ ابھی صرف 3 سال کا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ شاہ جنات نے اپنا وعدہ پورا ہونے پر اپنا بچہ مجھ سے واپس لے لیا ہے۔ میں بھی جنات کی اس دنیا میں الجھنا نہیں چاہتی تھی، سو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے میرے بچے کو کھونے کا ذرا بھی غم نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اس کی حقیقت کیا تھی، اور نہ جانے بڑا ہو کر وہ کیا تباہ کاری کرتا۔ سو میں نے چپ سادھ لی، شوہر اور ساس کو بھی اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا، اور اپنے دوسرے بچوں کی پرورش میں گم ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔